بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإعراف هي مكية إلا 8 آيات، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم. سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے. صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کی 8 آیتیں چھوڑ کر باقی یہ ساری صورت جو ہے وہ مکی ہے. جب یہ مکی صورت ہے تو اس کا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے اور آخرت کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر آئے ہیں. خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طور پر اسی سورہ کریمہ میں آیا ہے. اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. چونکہ صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والے لوگوں کا بیان آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. اس سورت کی کل 206 آیتیں ہیں. جن میں سے 8 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں بقول صاحب قرطبی. وروى النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فركها في ركعتين. النسائی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو مغرب کی نماز میں پڑھا اور اس کو 2 رکعتوں میں تقسیم کیا، یعنی آدھی ایک رکعت میں آدھی دوسری رکعت میں. صححہ ابو محمد عبد الحق، ابو محمد عبد الحق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اختلف اہل التاویل فی الحروف التي فی اوائل السور، سورتوں کے شروع میں آنے والے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، ان حروف کے بارے میں اہل تاویل نے اختلاف کیا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے. یہاں پر اس سورہ کریمہ کے اندر الف لام میم صاد حروف مقطعات آئے ہیں. یہ علیحدہ حروف ہیں جو بہت سی صورتیں بھی شروع میں آئے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو مفتبی قول ہے، جو مختار اور پسندیدہ قول ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات بھی موقوف نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کو اس کے معنی سمجھ نہ آئیں تو دین کا کوئی نقصان ہوگا، دینی کوئی مسئلہ چھپ جائے گا، کوئی مصلحت چھپ جائے گی. نہیں،
ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف نہیں ہے، لہذا ان کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتنی بات کافی ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس پر من و عن یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے کیا معنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ اہل تعویل نے اس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بات کی ہے۔ فقال عامر الشہبی و سفیان الثوری و جماعت من المحدثین، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سر اللہ تعالی فی القرآن، یہ قرآن کریم میں اللہ کے راز ہیں، وَلِلَّهِ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِّن كُتُبِهِ سِرٌ، اور اللہ کی کتابوں میں سے ہر کتاب کے اندر اللہ کے کچھ راز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں قرآن کریم کے اندر یہ راز ہے، اس سے پہلے کتب کے اندر بھی اللہ کے کچھ راز تھے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فَهِيَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي انفرد اللہ تعالی بعلمہ، تو یہ ان متشابہ حروف میں سے یا قرآن کریم کے ان متشابہ آیات میں سے ہیں کہ جن کا علم میں اللہ تعالی منفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا يجب ان يتكلم فيه ولكن نؤمن بها، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر بات ہی کی جائے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ونقرأ كما جاءت، اور جیسے آئے ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ وروی هذا القول عن ابی بکر الصدیق وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، اور یہی قول جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ان کے اندر پہلا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں، اور ان کے علم کے ساتھ اللہ کی ذات اکیلی اور منفرد متصف ہے، کوئی اور ان کا علم حقیقی نہیں رکھتا۔ اور یہ قول جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ذکر ابو لیث السمرقندی عن عمر و عثمان و ابن مسعود، اور ابو لیث سمرقندی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے یہ نقل کیا ہے کہ ذکر کیا کہ قالوا، وہ کہتے تھے، الحروف المقطعات من المکتوب الذي لا يفسر، کہ حروف مقطعہ ان چھپی ہوئی باتوں میں سے ہیں جن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ وقال ابو حاتم لم نجد الحروف المقطعة في القرآن الا في اوائل السور۔ اب دوسرے جو دو خلفائے راشدین اور ساتھ ابن مسعود کی قول بھی یہی ہے کہ حروف مقطعات من المکتوب الذي لا يفسر، وہی سر والی بات اس میں بھی آ جاتی ہے۔ اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حروف مقطعات کو قرآن میں سوائے صورتوں کے شروع کے اور کہیں نہیں پاتے، یعنی جو حروف مقطعات ہے یہ صرف صورتوں کے شروع کے اندر ہی ہیں، غالباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں۔ ولا ندری ما اراد اللہ عز وجل، اور ہم نہیں جانتے کہ بہا اللہ نے ان سے کیا مراد لی۔ قلت ومن هذا المعنى، مصنف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسی معنی میں وہ بات بھی ہے ذکرہ ابو بکر الانباری، جس کو ابو بکر الانباری نے ذکر کیا ہے۔ قال حدثنا الحسن بن حباب قال حدثنا ابو بکر بن ابی طالب قال حدثنا ابو المنذر الواسطی عن مالک بن المغول عن سعید بن مسروق عن الربیع بن خصیب قال ان اللہ تعالی انزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء۔ استأثر کا معنی ہوتا ہے اپنے لیے خاص کرنا، خود کو ترجیح دینا۔ تو استأثر اللہ، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور خود کو ان میں ترجیح دی کہ
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے، فاستأثر منہ بعلم، تو اس میں سے کچھ علم کو اپنے لیے خاص کیا ہے، ما شاء جو چاہا ہے، وَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا شاء، اور جس پر چاہے تم کو بھی مطلع کر دیا ہے، فَأَمَّا مَا شاء، اور بہرحال اللہ رب العزت نے جو چاہا ہے، کہ وہ اس کو اپنے لیے خاص کرے، یا جس علم کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیا ہے وہ علم اپنے لیے جو اللہ نے خاص کیا ہے، فلستم بنائلہ، تم اس کو پانے والے نہیں ہو، فلا تسألوا عنہ، تم سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، وَأَمَّا الَّذِي أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ، اور بہرحال جس پر اللہ نے تمہیں مطلع کیا ہے، فَهُوَ الَّذِي تُسْأَلُونَ، تو وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا عنہ، وَتُخْبِرُونَ بِهِ، اور تم اس کی خبر بھی دو گے، وَمَا بِكُلِّ الْقُرْآنِ تَعْلَمُونَ، اور قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے تم اسے نہیں جانتے، وَلَا بِكُلِّ مَا تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی جو کچھ تم جانتے ہو سارا کا سارا اس پہ تم عمل کرتے ہو، یہ نہ تو سارے قرآن کا علم ہے اور نہ ہی جس کا علم ہے اس پہ تمہارا عمل ہے۔ تو ان باتوں سے یہاں تک جو تیسری جو قول آ گیا، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے، اور اللہ نے اس میں سے قرآن کریم میں سے کچھ اپنے لیے خاص کیا ہے، کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں، لہذا اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمارے دین میں بھی جز ان حروف مقطعات کے معنی جاننے پر موقوف ہے۔ قال ابو بکر فهذا يوضح ان حروف من القرآن سطرت معانی ہے، ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حروف من القرآن، قرآن کریم کے جو کچھ حروف ہیں ان کے معنی چھپا دیے گئے ہیں، ان جمیع العالم، تمام عالم سے۔ اب کیوں چھپائے؟ اختبارا من اللہ عز و جل و امتحانا، یہ بطور امتحان اور اختبار کے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ ایمان بالغیب لاتا ہے، اور ایک لفظ قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں حروف الف لام میم، اس کے معنی نہیں آتے، مراد معلوم نہیں، پھر بھی وہ اس پہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا۔ فمن آمن بها اصیب وسعد، تو جو ان پر ایمان لے آیا اس کو ثواب دیا گیا اور وہ خوشبخت ہوا۔ ومن کفر وشک، اور جس نے انکار کیا اور شک کیا تو اثم وبعد، وہ گناہگار ہوا اور حق سے بہت دور جا پڑا۔ قال حدثنا ابو یوسف بن یعقوب القاضی قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان العامش قال عن عمارة عن حریث ابن ظہیر عن عبد الله قال ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب ثم قرأ، کہ کوئی مومن جو ہے ایمان بالغیب سے زیادہ افضل ایمان نہیں لا سکتا، یعنی سب سے افضل ایمان بالغیب ہے۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، کہ وہ لوگ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا ھذا القول فی المتشابہ وحکمہ وهو الصحیح، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو قول ہے ایمان بالغیب کی بات جو یہاں پر کی ہے یہ متشابہ اور اس کے حکم کے اندر ہے۔ متشابہ پر بھی ایمان لانا اور اس کے ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہی ہے، کہ ہمیں اس کے معنی نہیں آتے اور پھر بھی ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، خواہ ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہو۔ وہ صحیح ہو علامہ یاتی بیان ہو، ایسے حکم جو کہ صحیح ہے جیسے کہ اس کا بیان آئے گا آل عمران کے اندر، کہتے ہیں کہ اس کا بیان کہ اگر اللہ نے چاہا تو وقال جمع من العلماء کبیر بل یجب ان نتکلم فیها لا یجب، بڑے علماء میں سے ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کے اندر بات کریں، وَيُلْتَمَسْ الفوائد التي تحتها، اور وہ قواعد جو ہیں یا فوائد جو ان کے تحت ہیں ان کو ڈھونڈا جائے، اور معانی
التی تتخرج علیہ، جن جن سے جو ہے وہ اس سے پھر ان کے معنی جاننے کے بعد متحرج ہوتے ہیں، جو معنی اور جو فائدے نکلتے ہیں ان کو جاننا جو ہے وہ بل یجب، ضروری ہے، بلکہ اگر ہم اس کو بل یجب بولیں۔ فاختلفوا فی ذلک علی اقوال عدیدہ، انہوں نے جو ہے وہ اس بہت سے اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ فروی عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ ان الحروف المقطع فی القرآن الکریم اسم اللہ الاعظم، کہ قرآن کریم کے اندر جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ الا ان لا نعرف تعلیفہ منها، لیکن ہم ان کی تعلیف نہیں جانتے کہ وہ اسم اعظم ان سے بنتا کیسے ہے۔ وقال قطرب والفراء، قطرب اور فراء نے کہا اور ان کے علاوہ نے، یہ اشارہ الی حروف الہجاء، یہ حروف ہجاء کی طرف اشارہ ہے۔ اعلم اللہ تعالی بها العرب، کہ اللہ رب العزت نے یہ جب سکھایا عرب کو، حين تحداهم بالقرآن، جب انہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ چیلنج دیا کہ انه مختلف من حروف، کہ یہ جو ہے قرآن انہی حروف سے بنائے، یہ التي منها بناء کلامهم، کہ جو تمہارے کلام کی بنیاد ہے، یعنی الف لام میم، انہی سے جو ہے یہ قرآن بنا ہے اور اسی الف لام میم سے تمہارا کلام بنا ہے، تو لہذا قرآن کریم جیسا کلام لے آؤ، لیکون عجزهم ان ابلغ فی الحجت علیہ، تاکہ ان کے خلاف دلیل میں یہ زیادہ جو ہے وہ ابلغ کلام ہو اور ان کا عاجز ہونا بالکل واضح ہو جائے کہ ہم نے تم سے کوئی نئی چیز نہیں مانگی، وہی شے مانگی ہے، انہی سے کلام مانگا ہے جس سے تمہارا اپنا کلام بنا ہوا ہے۔ اذ لم یخرج ان لغتہ، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ان کی لغت سے تو باہر نہیں تھی، ان کلام سے بات نکلی نہیں تھی۔ اور قال قطرب كانوا ينفرون عند سماع القرآن فلما سمعوا الف لام میم والف لام صاد استنکروا هذا اللفظ، اور قطرب کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کریم کے سننے سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا الف لام میم صاد تو انہوں نے جو ہے وہ اس لفظ کو بھی برا سمجھا اور اس کو جو ہے انہوں نے عجیب جانا، منکر جانا کہ یہ عجیب سے لفظ انہوں نے اس طرح سنا تھا۔ فلما انصتوا له صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علیہم بالقرآن المختلف لیثبته فی اسماعهم وآذانهم، تو جب جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے اور آپ جو ہے وہ ان پر قرآن کے ذریعے متوجہ ہوئے جو کہ ان الفاظ سے جوڑا ہوا تھا، تاکہ ان کے کانوں میں اور ان کے سماعت میں یہ بٹھا دیا جائے اور ان کے خلاف حجت بن جائے۔ یہ ایک نئے انداز کی ترکیب تھی، تو انہوں نے پھر کان لگائے کہ سنیں یہ ہے کیا، تو تاکہ وہ اس کے ساتھ دوسرا قرآن بھی سن لیں۔ وقال قوم، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے، روی ان المشرکین لما اعرضوا عن سماع القرآن بمکہ، جب انہوں نے مکہ میں قرآن کریم سننے سے اعراض کیا اور کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، تو نزلت، یہ حروف مقطعات نازل ہوئے، یستغربوها، تاکہ انہیں یہ غریب سمجھیں، انوکھی اور نادر شے سمجھیں، فیفتقون لها اسماءهم، تو اس قرآن کے لیے یہ اپنے کان کھول دیں اور فیسمعون القرآن بعدها، ان الفاظ کے بعد وہ قرآن بھی سنیں، فتجب علیہم الحجہ، اور ان پہ حجت واجب ہو جائے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، وقال جماعت، اور ایک جماعت نے کہا یہ حروف دال علی اسماء، یہ حروف ہیں جو ان اسماء پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں، اخذت منها، جن اسماء سے یہ حروف لیے گئے ہیں، وحذفت بقیتها، اور باقی حروف جو ہے وہ حذف کر دیے گئے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ الف جو ہے یہ اللہ سے، لام جبرائیل سے ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لیا گیا ہے۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ الف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ناموں کی چابی ہے، اور لام جو ہے وہ اسمہ اللہ مفتاح ہو، اللہ رب العزت کے نام اللہ کا کے ابتدائی حصہ ہے، اور لام جو ہے وہ جبرائیل، واللام و مفتاح و اسمہ لطیف، اور لام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نام لطیف کی ابتدا ہے، اور میم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے نام مجید کی افتتاح ہے۔
وروى أبو السخاء عن ابن عباس في قوله الف لام میم قال انا اللہ عالم. اور یہ کہا کہ ابن عباس یہ روایت ہے کہ جی یہ اس کا معنی ہے انا اللہ عالم. الف لام کا معنی ہے انا اللہ ارا. الف لام صاد کا معنی ہے انا اللہ افصل. فالالف تودی عن معنی انا، تو الف جو ہے وہ انا کا معنی دیتا ہے، اور لام جو ہے وہ اسم اللہ کا معنی دیتا ہے، اور میم جو ہے وہ عالم کا معنی دیتا ہے. واختار هذا القول الزجاج، اسی قول کو زجاج نے پسند کیا. وقال اذهب الى ان كل حرف منها يؤدي عن معنى، وہ اس نے کہا کہ میں اس بات کی طرف جاتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک لفظ کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے. وقد تکلمت العرب بالحروف، یہاں تک جو بات آئی تو کچھ حضرات نے تو اس میں توقف اختیار کی اور یہ کہا ہے کہ جی اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب دین کی کسی بات کی سمجھ ان حروف مقطعات کی سمجھ پر موقوف نہیں ہے اور ان کے معنی جاننے پر موقوف نہیں ہے، تو ان کے معنی اگر اللہ نے چھپا دیے ہیں، جیسے کہ پہلے 2-3 قولوں کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے خالص کر دیا ہے، اور یہ ایسا مکتوم ہے کہ لا یفسر جس کی تفسیر نہیں کی گئی. تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بعض حضرات اس میں تعویل کیے اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ الف سے جو ہے وہ اللہ مراد ہو، لام سے جبرائیل مراد ہو، میم سے محمد مصطفیٰ مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اللہ عالم اللہ انا اللہ عالم انا اللہ ارا الف لام را، اس طرح کے معنی بھی انہوں نے جو ہے وہ اس سے مراد لیے. اور یہ بھی کہ جی یہ اللہ کے ناموں کے ابتدائی حروف ہوں یا کچھ اسماء سے یہ لیے گئے ہوں. وقد تکلمت العرب بالحروف المقطع نظما لها، اور حروف مقطعات سے جو ہے عرب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ نظما لها ووضعا، ان کے لیے نظم بناتے ہوئے اور انہیں وضع کرتے ہوئے. بدل کلمات التي، ان کلمات کی جگہ کہ الحروف منها جن سے یہ حروف ہوتے ہیں، جیسے کسی کا قول ہے فقلت لها کفی، میں نے کہا رک جاؤ، فقالت کاف، تو اس نے کہا کاف، تو یہ کاف وقفت کلمے کی جگہ ہے اور اسی وقفت کلمے سے یہ ایک حرف ہے. ارادہ قالت وقفت، میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ، اس نے کہا میں کھڑی ہو گئی، فقالت کاف. اور زہیر نے جو ہے وہ کہا بالخیر خیرات وان شرا ولا اريد الشر الا انت، اراد ان شرا فشر، اور اراد الا ان تشا، الا ان تشا، تو تشا کی جگہ جو ہے وہ تا لے آئے اور فشر کی جگہ جو ہے فا لے آئے. وقال آخر، اور کسی اور نے کہا نادوهم على الجمو الاتا قالوا جميعا كلهم الافا، یعنی الاتا الا ترکبون، اور کلهم الافا قالوا الا فرکبو. تو یہ جو ہے وہ ان کلمات کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جن کلمات سے یہ حرف لیے گئے ہوتے ہیں. تو اہل عرب بھی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح کا استعمال قرآن کریم میں بھی بظاہر ہوا ہے. لیکن صحیح بات وہی ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے راز. اور حدیث پاک میں ہے کہ من اعان علی قتل مسلم بشطر کلمۃ، کہ جس نے کسی مسلمان کے قتل میں اگر کسی ایک کلمے کے برابر بھی جو ہے وہ مدد کی، تو شقیق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ یقول فی اقتل اک اک، اگر اتنی بھی اگر کوئی وہ کرتا ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کفا بالسیف شاہ، سیف میں شاہ کافی ہے، معنی شافی ہے. اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. وقال القلبی ہی اقسام
اقسم اللہ تعالی بها لشرفها وفضلها وهي من اسمائه. اور کلبی کہتے ہیں کہ یہ قسمیں ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں ان کی شرافت اور فضیلت کی بنا پر، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں اللہ کے. ابن عباس سے بھی اسی طرح کی بات ہوئی ہے. ورد بعض العلماء هذا القول، اور بعض علماء نے اس قول کو رد کیا ہے. فقال لا يصح ان يكون قسما، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قسم ہونا صحیح نہیں ہے، لأن القسم معقود على حروف مثل ان وقد ولقد وما. وہ کہتے ہیں کہ قسمیں جو ہیں وہ چند حروف پر بند ہیں، وہ انا کے ساتھ یعنی تاکید جن میں آئے، قد کے ساتھ، لقد کے ساتھ، ما کے ساتھ. ولم يوجد هنا حرف من هذه الحروف، اور حروف قسمیہ میں سے کوئی حرف یہاں پر نہیں پایا جاتا. فلا يجوز ان يكون يمينا، تو ان کا یمین ہونا بھی کافی نہیں ہے، جائز ممکن نہیں ہے. والجواب ان يقال موضع القسم قوله تعالى لا ريب فيه، اور اس کا جواب یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ قسم کی جگہ جو ہے وہ لا ریب فیہ ہے اللہ کا قول. قالوا ان انسانا حلف فقال والله هذا الكتاب لا ریب فیہ، اگر کوئی انسان قسم کھانا چاہتا تو ایسے کہتا کہ بخدا یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لکان الکلام صدیدا، تو کلام قسم کی قوت میں آ جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے. وتکون لا، اور جو لا ہوگا یہ حرف قسمیہ کی جگہ ہوگا، انا کے قائم مقام ہوگا، ان جیسی تاکید پیدا کرے گا. لا جو ہے یہ جواب قسم ہوگا. فثبت ان قول القلب وما روی عن ابن عباس صدید صحیح، تو قلبی کا قول کہ یہ قسمیں ہیں، اور جو ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہ قسمیں ہیں، یہ قول صحیح ہو جاتا ہے. فإن قیل ما الحکمہ فی القسم من اللہ تعالی، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھانے کی حکمت کیا ہے. وکان القوم فی ذلک الزمان علی صنفین، حالانکہ قوم اس زمانے کے اندر دو قسموں پر تھی، مصدق و مکذب. کچھ تو اللہ کے اس کلام کو مانتے تھے اور کچھ انکار کرتے تھے. فالمصدق یصدق بغیر قسم، جو تصدیق کرنے والا تھا وہ تو بغیر قسم کے بھی تصدیق کرنے والا تھا. اور مکذب لا یصدق مع القسم، اس نے تو قسم کھانے کے بعد بھی جو وہ تکذیب ہی کرنی تھی، تصدیق نہیں کرنی تھی. تو قیل له القرآن نزل بلغت العرب، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ لغت عرب میں نازل ہوا ہے، اور عرب جب یہ ارادہ کرتے کہ اپنے کسی کلام کو پکا کریں تو اس پر جو وہ قسم کھاتے تھے. واللہ تعالی اراد ان یؤکد علیہم الحجہ، تو اللہ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ ان پر جو ہے وہ حجت کو پکا کرے. تو اللہ نے یہ قسم ان کے الفاظ کے ساتھ کیا کر لی، قسم کھا لی کہ ان القرآن عنده من عندی، کہ قرآن اسی کی طرف سے، تو اس بات کو پکا کرنے کے لیے. وقال بعضهم، اور بعضوں نے یہ کہا کہ الف لام میم ای انزلت علیک هذا الکتاب من اللوح المحفوظ، کہ الف لام میم کا معنی ہے انزلت علیک هذا الکتاب من اللوح المحفوظ. الف سے انزلت علیک هذا الکتاب، اور لام سے جو ہے لوح، اور میم سے محفوظ. وقال قتادہ فی قولی الف لام، اور قتادہ نے الف لام میم کے اندر فرمایا کہ اسم من اسماء القرآن، یہ قرآن کے نام میں سے ایک نام ہے. اور وروی عن محمد ابن علی الترمذی، اور محمد بن علی ترمذی سے روایت ہے انه قال ان اللہ اودع جميع ما في تلك السور من الاحکام والقصص فی الحروف التي ذکرها في اول السور، کہ اللہ رب العزت نے وہ سارے احکامات اور قصص جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ ان حروف کے اندر اللہ نے وضعیت رکھ دی ہیں جو اس صورت کے شروع میں بیان ہوئے ہیں. ولا يعرف ذلك الا نبی او ولی، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جانتا سوائے ولی اور نبی کے. ثم بین ذلك فی جمیع السور لینفع الناس، پھر جو تمام صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا تاکہ لوگ اس سے کیا کریں، نفع حاصل کریں. وکیل غیر هذا من الاقوال، اس کے علاوہ بہت سے قول کیے گئے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس سے پہلے اکثر قول اور شروع کے 3 قول تو بالکل صراحتاً اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں اور ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ آخر میں ایک قول ایسا آیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نبی اور ولی بھی ان کے معنی کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی قول یہاں پر ذکر نہیں کیا صاحب قرطبی نے. درمیان میں کچھ تعویلیں کی ہیں، اور تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی ہم بیان کرتے ہیں اور اس کی بھی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں کہ یہ معنی انہوں نے کہاں سے بیان کیا. کہ جیسے الف لام کا معنی ان اللہ ارا،
الف لام میم کا معنی جو ہے وہ ان اللہ عالم. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بغیر دلیل کس طرح کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ نہیں کہ انہوں نے کہاں سے بیان کیے ہیں. تو زیادہ بات واضح ہوئی ہے کہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا ان کی مراد کوئی نہیں جانتا. والوقف على هذه الحروف على السکون لنقصانها. کہتے ہیں کہ ان حروف میں جب وقف کرتے ہیں سکون پر تو ان کے نقصان یعنی مکمل اسم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. الا اذا اخبرت عنها، مگر جب آپ ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ هذه الف لام میم، تو یا عطف کرتے ہیں ان کا کسی پر تو آگے جوڑ کے پڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو اعراب دیں گے. اور وقت اللہ محل من الاعراب، اختلاف کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی محل اعراب ہے یا نہیں. فقیل اللہ، ایک قول ہے کہ ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. لأنها لیست اسماء متمکنہ ولا افعال مضارعہ، وجہ اس کی ہے کہ یہ نہ تو اسماء متمکنہ ہیں اور نہ افعال مضارع ہیں. عربی کلام کے اندر اعراب اسماء متمکنہ کا ہوتا ہے اور افعال مضارع کا ہوتا ہے، لہذا ان کا اعراب نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ حُرُوفِ التَّعَجِّ، یہ حروف تعجی کے قائم مقام ہیں، فَهِيَ مَخْفِيَّہ، اور یہ حکایت کیے گئے ہیں. فَهَذَا مَذْهَبُ خلیل و سیبویہ، یہ خلیل اور سیبویہ کا مذہب ہے. وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا أَسْمَاءُ سُوَرٍ، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں تو ان کے نزدیک فموضع عنده الرفع، ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کا محل اعراب جو ہے وہ رفع کا ہے، اس بات پر کہ انها عنده خبر من خبر ابتداء مضمر، یہ مبتدائے مقدر اور مضمر کی جو ہے وہ پھر خبر بنتی ہے. معنی بنے گا هذه الف لام، کہ جیسے آپ کہتے ہیں هذه سورۃ البقرہ، یا یہ رفع ہوگا ابتدا کی وجہ سے اور خبر ذالک ہوگی الف لام میم ذالک. کما تقول زید ذالک الرجل، اور ابن کسان کہتے ہیں، نحوی کہتے ہیں الف لام میم نصب کے محل نصب میں ہے. کما تقول اقرا الف لام میم او علیک الف لام میم. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ موضع خفض بالقسم، قسم کی وجہ سے جو ہے یہ موضع جر میں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول ویسے انہا اقسام اقسم اللہ تعالی بها، اللہ نے جو ہے وہ یہ قسمیں ہیں جن کے ذریعے اللہ نے کیا کی ہیں، قسمیں کھائی ہیں. تو گویا کہ محل اعراب کے بارے میں تینوں قول ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، اور تینوں کی وجوبی ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے سینے میں شک نہ گزرے. لتنذر به وذکری للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، خبردار کریں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. کتاب اصل میں مصدر ہے، اور یہ مکتوب فی یعنی جس میں لکھا گیا ہو اس کو بھی کتاب کہا جانے لگا. کتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. تو کتابا من السماء کا مطلب کہ ایسا صحیفہ جس میں کچھ لکھا ہوا ہو وہ مانگتے تھے.